سبحان اللہ، اور زور سے بولو ایک دفعہ اور سبحان۔ اس نے کہا کہ میں کیا آپ کیا دو گے مجھے؟ یہ بتا اتنی ساری بکریاں، ان بکریوں کو چرائے گا کون؟ ان بکریوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں اپنے خدا کا نام سننے کے لیے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تیار ہوں، تو ایک مرتبہ مجھے خدا کا نام اور سنا دے۔ جب سنا دیا تو وہ حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا ابراہیم میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا، میں جانتا تھا بے شک تم خلیل ہو، تمہارا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ اگر جان دینے کی نوبت آئے گی تب بھی تم خدا کی نام پہ جان دے دو گے مسکراتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر ہے نا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں ایسے کا دیکھا، اور اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے۔ پیشانی جب دیکھی وہ تو چمک رہی تھی، دنیا تو ظاہر دیکھتی ہے مگر خدا والے اندر کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بیچارے نہیں دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اعتراض کرتے جانتے ہی نا ان کو اعتراض نہیں کرو گے۔ جیسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ چین پھاڑ بھی کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے، کوئی گیا تو انہوں نے پھاڑ دیا، ہم نے پھاڑ کر دیکھا تو خود ہی مر جاتا۔ تو جانتا ہی نہیں یار، اس میدان کا آدمی نہیں ہے تو اعتراض نہیں کرتا۔ ایسے جو جس میدان کا ہوتا ہے بھیا اسے تو جانکاری ریکارڈ ہو تو یہ آگے اسپیکر پر آپ کو رکھتے جب تو آئے گی کیسا ہو گیا بہتر تو جانتے ہی نہیں کی باتیں نہیں کرتے ہو ان کو اتنا مانو یہاں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ بتا قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، ان کی پاور بھی ثابت ہے، اللہ والوں کی کتنی طاقت ہوتی ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم قدوسی نے فرمایا بیٹے نام کیا ہے؟ حسن۔ اچھا یہ نوروں کا جو باغ ہے بیٹے تم اسے سیکھنے نہیں آئے ہو، تم تو امت مصطفیٰ کا جو باغ ہے نا پیارے نبی کی امت اسے سیکھنے کے لیے آیا ہو۔ تو بیٹے اسے چھوڑ دو، پڑھائی پہ دھیان دو، تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو، جو کہ تم سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے گا۔ اب وہ تو یہ بات کہہ کے چلے گئے حضرت خواجہ نعیم نواز کی نیند اڑ گئی، آپ بھی بیچ دیا، پنجر بھی بیچ دی، اور بیچ کے سب کچھ رائے خدا میں لٹا دیا۔ بخارا سمرقند نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے 16-17 سال قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم بنے، ایسے عالم کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں آ کر کے زانو ادب طے کرنے لگے۔ اور پھر اب پیر کی ضرورت نہیں، پیر بھی ہونا ضروری ہے، مرشد بھی ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس پیر کا انتخاب فرمایا ان کا نام ہے حضرت عثمان ہارونی۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ہرون ایک جگہ تھی، ہرون وہاں کے رہنے والے تھے، تو ہرونی ہے مگر ہم لوگ ہارونی بھی پڑھ دیتے ہیں، نام اصل ہے عثمان ہرونی، تو اسے عثمان ہرونی اصل یہ ہے۔ تو انہی کے پاس اور ان کے پاس کئی برس تک رہے، انہیں پانی یعنی پانی پینے کے لیے بھی دیتے، وضو کے لیے بھی پانی کر کر کے دیتے، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے، زیادہ سے زیادہ سیوا کرتے، مسلح ان کا لے کر کے گھومتے رہے اور مرشد اپنے مرید کو پلاتا رہا، آگے بڑھاتا رہا۔ یہ تصوف کی منزلیں ہوتی ہیں، ہر کس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ تصوف میں دیکھو کتنا آگے بڑھا دیا۔ ایک دن وجد میں تھے، جذبے میں تھے، پیار میں تھے، کہنے لگے بیٹے حسن اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا زندگی آپ کے قدموں میں گزارنے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے نہیں بیٹے تجھے اب جانا ہے، تو پہلے مکہ مدینہ جا، وہاں سے تجھے جو خواب میں بشارت ہو اس کو کرنا۔ انہوں نے کہا میرے لال اب میں
تجھے روحانی تصرف بھی دکھانا چاہتا ہوں. دیکھ بیٹے ادھر بیٹھ میرے پاس. آپ نے ان کو پڑھ کر کے دم کیا, ان کے ماتھے پہ ان کے سر پہ پڑھ کر کے دم کیا. اس کے بعد کہا بیٹے اب ذرا ایک کام کر, اوپر کی طرف دیکھا, مجھے بتا کیا نظر آ رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ہم اور تم تو صرف ستاروں تک دیکھتے ہیں, چاند تک دیکھتے ہیں, نیلا آسمان دیکھتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے میرے پیر و مرشد مجھے تو ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. چھوٹے نظر آ رہے ہیں. عرش اعظم تک آپ کی نگاہیں, روحانی نگاہیں کام کر رہی ہیں. کہا بیٹے اب ذرا زمین کی طرف دیکھو. ہمارے خواجہ ہند الولی عطا رسول حضرت حسن سنجری نے جب زمین کی طرف دیکھا فرمایا اے میرے پیر و مرشد, اللہ کے فضل و کرم سے مجھے زمین کے ساتوں طبقات نظر آ رہے ہیں, مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا بیٹے بتاؤ میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں کیا نظر آ رہا ہے. آپ نے جب دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا فرمایا پوری کائنات نظر آ رہی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز. اللہ اکبر. پیر و مرشد نے بہت کچھ عطا فرمایا, مالا مال کر دیا, خلافت کی دولت اور علم کی دولت, پیشانی کو چوما سپرد خدا کر دیا. اور جناب والا بارگاہ رسالت مآب سے آپ کو جو خطہ دیا گیا, جو وطن دیا گیا, یہ وہی وطن ہے آج جہاں پر ہم بیٹھ کر کے اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں. جب یہاں آ رہے تھے تو وہ محمود غزنوی اور ان کے کچھ ساتھی سے پہلے نہیں, محمود غزنوی نہیں اور کچھ مسلم حکمران تھے, وہ آ رہے تھے. محمد غوری, محمود غزنوی نہیں, محمد غوری. وہ یہاں آئے تھے آکرمن کرنے کے لیے, حملے کرنے کے لیے, مگر پٹ پٹا کے ٹھکا کے یہاں سے جا رہے تھے. ان کے لوگ لشکر کے ادھر سے خواجہ غریب نواز, بغل میں مسلح سینے سے لگا ہوا, قرآن زبان پر اللہ. صوفیوں نے کیا کرا ہے, صوفیوں نے بے وقوفوں, صوفیوں نے کیا کرا ہے. اگر یہ تصوف نہ ہوتا بھارت میں ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوتا. کرنے والوں کو کیا پتا, ہر چیز کی حکمت ہے. ہم کہاں رہتے ہیں تو دیکھو, اور انہوں نے پکڑ لیا لشکر والوں نے, تم کیا کرنے جا رہے ہو, ہماری دال نہ گلی. میرے خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا تو دنیا کا سامان لوٹنے آیا تھا, میں قرآن لے کر کے آ رہا ہوں. پرتھویراج چوہان کا زمانہ تھا, اور وہاں آ کر کے آپ نے جو صاحب ضرب اللہ اور ضرب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, مگر جناب والا اس نے بھی ادھر سے کوئی کسر نہیں پانی. اسے بھروسہ تھا اپنے سامان پر, اور ہمارے خواجہ کو بھروسہ تھا اپنے ایمان پر. ادھر ہتھیار ادھر قوت پروردگار, ولیوں کے سردار یوں ہی تھوڑی کہا جاتا ہے انہیں. کام کیا ہے ان کے خلفاء کو دیکھو, حضرت الدین بختیار کاکی کو دیکھو, اور وہیں سے اللہ آپ کو جانا نصیب کرے. شاید ہو سکتا آپ لوگ گئے ہوں اجمیر شریف سے لگ بھگ 160 یا 80 کلومیٹر ناگور شریف ہے. وہاں پر صوفی ہیں, آپ سمجھے گے آپ جائیے گا. صوفی حمید الدین ناگوری لے رہے ہیں, وہ بھی حضرت کے بڑے معتبر علماء سے ایک ہے. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی, یہ دونوں آنکھیں ہیں حضرت خواجہ غریب نواز. یہ
جو اپنے بھارت میں جگہ جگہ خانقاہیں مزارات ہیں انہیں ہلکے مت دیا کرو. آپ مکہ شریف چلے جاؤ. ایک سال پروگرام تھا میرا کالپی شریف میں. تو خدا کی قسم لے کے یہ بات بتا رہا ہوں تو آپ میری بات کا یقین ماننا. ادھر سے کالپی شریف سے واپس ہم بائک آ رہا ہے تو فجر کی نماز ہم نے مکہ شریف میں پڑھی اور فجر کے بعد کا ٹائم تھا. تو میں اس احاطے میں پہنچا جہاں پہ مجھے احاطہ ہے باہر اتنا سکون وہاں تھا. مجھے آج بھی وہ لمحات یاد ہیں میرے ذہن میں. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نور چھن چھن کے برس رہا ہو. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ ہوتا ہوں. اس سے بعد میں کئی دفعہ میرا آنا جانا ہوا ہو گیا. بڑا سکون ملتا کیونکہ جہاں خدا کا ایک بندہ اللہ کا ولی اور آپ کو اپنے عہد کے اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اور آج بھی آپ کی سرداری قائم ہے, آپ کی بزرگی قائم اور قائم رہے گی. میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بات مکمل کروں پہلے پھر میں بات آگے بڑھاؤں. وہ سارا کال دیکھا شریف گئے ہوتے وہیں پہ پہلے لگا ہوا تو بولے نہ مت پانی تو پانی نہ ملے گا تو وہاں چھوڑ رہا تھا. ارے پہلے ایسے پانی پیتے تھے, کنویں سے پانی پیتے تھے, یہ تالوں سے پانی کھاتے تھے. بولے اپنا چھوڑ رہا تھا پانی پہرا آپ کے غلام آئے اور آنے کے بعد وہاں تو پانی کا پانی کا تو پہلے لگا ہوا پانی کیسے ملے گا, پانی کیسے پئیں گے. ہمارے خواجہ صاحب مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا میں نے تجھے پانی لینے بھیجا تو اس سے یہ کہا تو کسی سے اجازت مانگنی ہے. وہاں پہلا بہت لگا ہوا کیسے پانی تک پہنچوں. فرمایا تم تو بس پانی پر آواز پہنچا دے اپنی اور اتنا کہہ دے کہ تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے, تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے. تو وہ کاسا لے کے جب وہاں پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ اے پانی تو کس کا انتظار کر رہا ہے, تجھے ہمارے خواجہ نے بلایا ہے. تو شاہ جہان پور کے اس محلے کے میرے دینی بھائیوں وہ پانی ایسے اٹھنے لگا نیچے سے جیسے بٹن دبانے کے بعد لفٹ اٹھ جاتی ہے لفٹ, اور ایسے پورا پانی سب کا سب پانی حضرت خواجہ غریب نواز کے کاسے میں آ گیا. اور جب کاسے میں پانی آیا تو وہ سارے فوجی میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ آج یہ جلال میں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو مچھلیوں کی جگہ ہمیں ہی بھر لیں. آج یہاں سے بھاگو یہاں سے. اب یہ دیوانہ چلا خواجہ کی طرف اور وہ فوجی چلے راجہ کی طرف. راجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ ارے بیڑا غرق ہو گیا, پوری لنکا لٹ گئی, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. وہ جس پہ تم نے پانی بند کیا تھا اس نے ہمارا ہی بند کر دیا. اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے جانور کیا پر پہ. کیسی بے وقوفی کی بات کرتے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نے کہا, دو نے کہا, یہ کے بعد دیگرے تمام فوجیوں نے کہا راجہ ہماری ڈیوٹی کہیں اور لگا دو, اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے اس سے مقابلہ. اب ہم کیا کریں بتاؤ, کس طریقے سے کریں؟ انہوں نے تو سارا پانی لے لیا اور کمال یہ ہے کہ وہ پانی ایک ہی کاسے میں آ گیا. جناب والا اس کا اثر یہ ہوا راجہ سمجھ گیا کہ خواجہ تنہا نہیں آیا ہے, اس کے ساتھ کوئی روحانی طاقت کام کر رہی ہے. اس میں سے فوجیوں کو چند فوجیوں کو اس نے بلایا, قریب کیا, کہا کہ پہنچ جاؤ, ادب کے ساتھ جاؤ اور جا کر کے ان سے بات کرو, اپنی غلطی مانو اور پھر ان سے پیار سے کہو کہ ہمیں پانی واپس کر دو. مجھے امید ہے کہ وہ پورے پانی واپس کر دیں گے. نشہ کتنی جلدی ڈھیلا ہو گیا, اتر گیا نا, اتر گیا. خدا والوں سے جنگ کرنا یہ اپنے آپ کی موت کو دعوت دینا ہے. بات یاد رکھنا میری. اب وہ جہاں تو پانی بند کر رہا تھا کہہ رہا جا کر کے بات کرو. اور انہی کا وہ والا واقعہ آپ یہ کہ جب شروع میں پہنچے تھے تو وہ اونٹوں پہ آئے تھے فوجی, اور جب فوجی اونٹوں پہ آئے تو اونٹ کو بٹھا دیا اور انہوں نے کہا ہم جاؤ تو گئے نا. دوبارہ جب فوجی آنے لگے تو اونٹ اٹھ نہیں رہے تھے
وہ ماریں پیٹیں پھوٹیں سب کچھ کریں اور اپنی لگام سے بھی پٹائی کریں سب کچھ کریں مگر وہ لوگ بھی نہیں. تو میرے خواجہ مسکرا کر بولے اور بولے یہ اونٹ ہے کہ نہیں, یہ تو دیکھ لو انہیں بٹھایا کس نے ہے. یہ میرے خواجہ نے کہا تھا, وہ سمجھ گئے کہ یہ خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ ہیں, ہمارے اٹھانے سے نہیں اٹھیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو, ان کے بٹھائے ہوئے اونٹ تم نہیں اٹھا سکے تو ان کی بسائی ہوئی قوم کو تم کیا بتاؤ گے؟ تم بھی ہمارے ساتھ رہو, ہم تمہارے ساتھ رہیں. ہمارے خواجہ صاحب کے دربار میں تو ہندو بھی جا رہا ہے, مسلمان بھی جا رہا ہے, ہر مذہب کا جا رہا ہے. آپ دیوا جاؤ سب جا رہے ہیں, مکن پور جاؤ سب جا رہے ہیں, بریلی جاؤ, بدایوں جاؤ, پیلی بھیت جاؤ, جہاں بھی خانقاہیں ہیں وہاں آپ کا دھرم نہیں پوچھا جا رہا ہے. آپ آ رہے ہو, پانی بھی دیا جا رہا ہے, اور اگر آپ بیمار ہو تو آپ کو شفا اللہ پاک دے, یہ بھی دعا دی جا رہی ہے. تعریف طلب کے طور پہ آپ کے لیے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل گرم. تو جناب والا وہ فوجی آئے آپ کے پاس, کہنے لگے حضور ہماری غلطی ہو گئی تھی, وہ پانی جو ہے ہمیں واپس کر دیجئے, اور یہ بتائیے اتنا بڑا ہمارا پورا تال کا تال, اتنا بڑا ہمارا, اس میں سب پانی کیسے آ گیا چھوٹے سے برتن میں. خواجہ صاحب مسکرا کے بولے یہ تم چھوڑو, آئندہ کے لیے نصیحت یاد رکھو کہ دشمن بھی اگر تم سے پانی مانگنے آئے تو پانی کو منع مت کرو. یہ سمجھا یہاں ایک گھنٹہ اور سمجھو. حضرت خواجہ غریب نواز امام علی مقام کی اولاد کی اولاد میں کافی بیچ میں فاصلہ ہے. بیٹے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک برتن میں پورا ساغر تال پورا جو ہے آ گیا ہے. وہ وہاں میدان کربلا میں بچے پیاسے شہید ہو گئے. وہاں پر امام حسین نے ایسے سے سوال کرے, اس کا جواب یہ دینا کہ یہاں لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا تھا تو کرامت دکھانے کی ضرورت تھی, وہاں ایمان بچانا تھا تو صبر کرنے کی ضرورت تھی. ورنہ یہ اپنے جمع رکھ لینا کہ امام حسین مجبور تھے, یہ مت رکھنا یہ کہنا کہ امام حسین صبر کر رہے تھے. جو سب لوگ کیا جملہ کہو گے, یہ عقیدہ بنا لیے. جیسے کوئی اگر تم سے کہے کہ مجبور پہ معاذ اللہ, تو یہ جملہ بے ادبی کا جملہ ہے, گستاخی ہو جائے گی. مجبور نہیں تھے. سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے شبنم سے پانی کو اٹھا لاتے. حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی, ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. زمزم آ جاتا تھا. میرے حسین اگر اشارہ کر دیا آج تو آپ مجھے کرا لیں, ابھی بھی یہ مت کہنا کہ حسین مجبور نہیں تھے. جب بیٹے میں یار اتنی طاقت ہے وہ لوگوں سے ہے تو ان میں کتنی طاقت ہوگی. ارے وہ صبر کر رہے تھے, وہ یہ دکھا رہے تھے کہ نبی کی آگ صبر کہاں تک کر سکتی ہے, دیکھ لو. اور مسکراتے ہوئے جان دینا جانتے ہیں علی کے بیٹے, یہ کر کے دکھایا انہوں نے. حضرت خواجہ غریب نواز سبحان اللہ, وقت گزرتا رہا, ٹائم گزرتا رہا, یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آیا میرے بھائیوں کے یہیں اجمیر میں الحمدللہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ایسی تعداد بڑھتے بڑھتے اہل ایمان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. جتنا دبایا گیا اتنا ہی اہل ایمان پھلتے پھولتے چلے گئے ہیں. الحمدللہ دور دور تک قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہو گیا. ہمارے خواجہ غریب نواز جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے, لوگ دور دور سے آ کر کے سنتے تھے, بیٹھ جاتے تھے اور جاتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہی سناؤ. اور جب واپس جانے لگتے تھے تو بڑے پیارے انداز میں کہتے تھے خواجہ غریب نواز ہاتھ بڑھا دیجئے, کلمہ پڑھا دیجئے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اچھا میں نے جو ایک آیت پڑھی تھی ابھی تو میں نے شروع کی تھی کہ اللہ والوں کو کسی کا ڈر ہوتا ہے, یہ بڑی مشہور آیت ہے.
20 मिनट की होगी। ایک خدا والا تھا تو اس سے بادشاہ وقت پسند کرنے لگا، چلنے لگا. اس نے بلوا لیا اور ایک پنجرے میں شیر کو کھڑا کر دیا. اس کو قیدی بنا کر کے اس کے فوجی لے کر کے آ گئے اور پنجرے میں اس کو پہنچا دیا تاکہ شیر اسے کھا جائے، اپنا شکار بنا جائے. اس بیوقوف کو یہ پتا نہیں تھا کہ دنیا دار سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، غلام محبوب پروردگار سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ آ گیا جناب والا شیر وہیں پر جو پنجرے میں، اور پنجرے ہی میں ان کو کھڑا کر دیا گیا، اندر قید کر دیا گیا، باہر سے لوک کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. اور شیر کو بار بار مارا جا رہا تھا تاکہ وہ خدا والے پہ حملہ کر دے، مگر وہ شیر حملہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے سر کو ان کے پیروں میں جھکا رہا تھا، قدموں میں جھکا رہا تھا. زمانے والوں کو بتا رہا تھا یہ خدا کا نیک بندہ ہے، میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. تو میں خیر آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کے قریب بیان کر دیا اور آپ نے سنا ماشاءاللہ. آپ کے اور میں ہمارے کرم اور ہماری سرکار محترم مبین بھائی کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محمد کو حوصلہ دے اور یہ اسی طریقے سے سب کی خدمت کرتے ہیں. قرآن شریف کی آیات پڑھ کے اپنے جو بھی کا یعنی شریف حدود میں طریقہ ہے علاج کرنے کا اپنے کرتے رہیں، لوگوں کے کام آتے رہیں، لوگوں کی بھارت بناتے رہیں. اور نیک جنات کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی. ایک بڑا طویل اس کا سلسلہ ہے اور اس کی اگر میں گہرائی میں جاؤں گا تو پھر وقت بہت چاہیے، مگر سر دست اتنا بتا دوں کہ یہ تمام جنات آج بھی الحمدللہ فیض پاتے ہیں سلطان المشائخ مخدوم سمنانی کچھوجہ شریف سے. سب کے سب فیض پاتے ہیں حضرت قطب المدار سے. یہ سب فیض پاتے ہیں حضرت صابر علاء الدین کلیری سے. ہاں، حضرت صابر پاک کا نام رہ گیا تھا، وہ میرے ذہن میں اب آ گیا اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 1-2 دفعہ اللہ آپ کو زندگی میں توفیق عطا فرمائے تو کلیہ شریف بھی جائیے. میں اگر سے 1 ہی دفعہ گیا ہوں مگر میں نے وہاں بڑا سکون محسوس کیا. میں نے ایک بات بڑی اچھی محسوس کی وہاں پر کہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں اپنے اپنے طور پر دینے منگواتے ہیں، جب وہ کھانا تیار ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے بنوایا تو جو کھانا تیار ہو جاتا ہے، بریانی بنوائی ہے جو بھی آپ لنگر کرتے ہیں، تو آس پاس کے گاؤں کے غریب لوگ برتن لے کر کے آ جاتے ہیں اور وہ کھانا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بال بچوں کو کھلاتے ہیں. تو میں نے یہ بات وہیں پر کہی کہ یا اللہ تو نے صابر پاک کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں تھے تب بھی دوسروں کو کھلا رہے تھے اور آج قبر میں آرام فرما ہے تب بھی ان کے نام پہ دوسروں کے نہ جانے کتنوں کے پیٹ پل رہے ہیں. اور مجھے ایک بات اور بتائی لنگر بنانے والوں نے، انہوں نے کہا حضرت انہیں پتا ہوتا ہے کہیں کھانا ملے نہ ملے صابر کی نگری سے پھونکے واپس نہیں آئیں گے. اور سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کھانا کھلانا، سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کسی کی بھوک مٹا دینا، ہے نا. ہر لقمے پہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. انہوں نے کلیئر شریف میں ایک جملہ کہا تھا، یا اللہ جب کلیئر کے صابر کی یہ شان ہے تو کربلا کے صابر کی کیا شان ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا. اس کا مہینہ سے پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے نا تو آج دوسرا دن ہے. انشاءاللہ آئندہ ایام میں بھی کچھ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا شکر فرمائے. آپ لوگوں کے کام میں آتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اتنا بھی ہو. اور ایک بات آخر میں اور کہتے ہیں، فیصل میں ہر جگہ کہتے ہی یہ شاہجہاں پور میں میری 6 یا 7ویں بلکہ زیادہ ہوگی، شاید زیادہ ہوگی، 10ویں یا 11ویں تقریر ہے. میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کبھی دیکھو تمہارے پاس اگر غریبی بھی ہے تب بھی پورے کپڑے مت پہنو، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنو. کھانے کو نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تھالی میں کھانے کو نہیں ہے تو ہتھیلی میں کھا لو اگر اپنے بچوں کو پڑھا. یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جو وقت اب چل رہا ہے
آنے والے دنوں میں وہی قومیں زندہ رہیں گی جن قوموں کے ہاتھوں میں قلم ہوگا. اسکول میں بھی پڑھاؤ، یعنی انگلش بھی پڑھاؤ، سب سے پہلے تو قرآن پڑھاؤ. دین کی ضروری پاکی ناپاکی پر لوگوں سکھاؤ، چونکہ ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے والد گرامی کا جنازہ ہو، کہ ہم میں سے کسی کے والد کا جنازہ ہو اور اسے جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق بھی نہ ملے. تو یہ علوم ضرور سیکھو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر کسی کے گھر اتنا علم پھیل جائے کہ جب باپ کا جنازہ ہو تو صرف نماز جنازہ کو پڑھے نہیں بلکہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے پڑھاتا ہوا. اور آدمی جب ٹھان لیتا ہے، من بنا لیتا ہے، تو یہ اپنے بھارت میں جو راشٹرپتی رہے تھے APJ عبد الکلام، یہ مچھلی بیچنے والے کے بیٹے ہیں. وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لیکن لگن تھی اور پھر دیکھو کتنے میزائل مین بنے، راشٹرپتی تک بن گئے اور اپنے بھارت کو پرمانو کام کر دیا. تو یہ علم ہوتا ہے. تو بہرحال آپ مدرسوں میں بھی پڑھائیے، اسکول میں بھی پڑھائیے اپنے بچوں کو. اللہ آپ کا بھلا کرے. لائر بنائیے، عالم بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، انہیں دین سکھائیے، دنیا بھی سکھائیے. سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میرے دوستوں. اور خانقاہی نظام میں ان کو رنگ دیجئے تاکہ وہ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں. تصوف بہت بڑا فلسفہ ہے میرے دوستوں، بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ بزرگان دین آپ اگر دیکھیں کہ حضرت سدی سبزی کو دیکھو، حضرت جنید بغدادی کو دیکھو، حضرت غوث پاک کو دیکھو، حضرت قطب المدار کو دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، صوفی حمید الدین ناگوری کو دیکھو. اے میرے بھائیوں پانی پر چلے جاؤ. سبحان اللہ. حضرت ابو علی شاہ قلندر کا رتبہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو. اے میرے عزیز دوستو حضرت صابر پاک کا جلوہ دیکھو. میں کتنے بزرگان دین کی بات کروں. سلسلے نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے. سلسلے عالیہ قادریہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں میرے بھائیوں، سب سلاسل ہمارے ہیں. سب یہ چشمے ہیں، اللہ اکبر، سب یہ نہریں ہیں. وہ ان نہروں کا جو چشمہ، ان نہروں کا جو سمندر ہے، اس سمندر کو سمندر مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ سب کے سب جا کر کے پیارے نبی سے مل جاتے ہیں، وہیں سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے گھروں میں ماحول اچھا بناؤ، نماز کا ماحول بناؤ. چونکہ حضرت وارث پاک نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں ہے. چونکہ نماز فرض ہے. زور سے بولو نماز. ہاں نماز فرض ہے. کربلا میں امام علی مقام سے زیادہ مصیبت کس پہ آئی؟ ان پہ مصیبت آئی، پورا خاندان شہید ہو گیا. پریشانیوں کے مصائب عالم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مگر فاطمہ کے بیٹے نے زخم کھانے کے باوجود بھی اپنے پیشانی کے سجدے کی طرف کو نہیں چھوڑا. اور آپ خون میں رس رہے تھے، خون بدن سے رس رہا تھا میرے دوستوں، مگر فاطمہ کا بیٹا پھر بھی اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے. سجدہ سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. آپ نے یزیدیوں کی الغار میں، ظلم و ستم کی آندھیوں میں آخری سجدہ کر کے بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ایسا کیا حسین نے. تڑپیے گا ضرور، چونکہ اب بات امام حسین کی آ گئی ہے، امام حسن کی آ گئی ہے. بس 5-10 منٹ کی تقریر ہو رہے. تڑپیے گا ان کی یاد میں، اور ایک دفعہ ذرا بلند آواز سے بولو یا حسین. دیکھو ایسا لگ رہا کہ مجمع کم ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا مجمع بہت کم ہے. فجر تک کی تقریر ہو تو جائیں گے نہیں آپ، مجھے معلوم ہے، مگر نہیں اتنی دیر نہیں، بس تھوڑی دیر ہو. بولو زور سے ذرا یا حسین. اور بلند آواز سے بولو یا حسین. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز. جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، تب تک رہے
صبح نماز کی اور ایک نصیحت میں نے ہر تقریب میں کرتا ہوں. میری تقریر انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, ہزاروں تقریریں پڑی ہوئی ہیں آپ کے نام سے, ہر موضوع پہ ہیں. تو آپ میری تقریروں میں زیادہ تر سنیں گے کہ میں ماں باپ کے بارے میں زیادہ بتاتا ہوں. ہر اولاد کو سمجھاتا ہوں بھیا دیکھو اپنے ماں باپ کا کہنا مانو, ان کا ادب کرو, انہیں آنکھیں نہ دکھاؤ. تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. کہنا مانو. اللہ نے توفیق دی, اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے تو حج کراؤ. حج کی استطاعت نہیں تو عمرہ کراؤ, مگر اپنے ماں باپ کا ادب کرو. کہنا مانو. آپ جتنے بھی بیٹھے سب سے پہلے ماں زندہ ہے تو ماں کا بھی ادب کرو, باپ زندہ ہے تو باپ کا بھی ادب کرو. 24 گھنٹے تم موبائل کو دے رہے ہو, موبائل کو ٹائم مت دو, اپنے ماں باپ کو ٹائم دو. تم بال بچے والے بھی ہو گئے تو کیا ہوا, اپنے ابا کے پاس بیٹھو, پاؤں دباؤ, سر دباؤ, ابا سے پوچھو ابا کیا چاہیے. آپ نہیں لائیں گے بازار سے, ہم لے کر کے آئیں گے تو ابا کا سینہ چوڑا ہوگا, میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے اور میں کتنا خوش نصیب ہوں. آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ملے گا, صرف جنت ملے گی یا دنیا میں بھی کچھ ملے گا؟ تو میں تمہیں بتاؤں میرے بھائیوں, وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. اپنے ماں باپ کا ادب کرو, کہنا مانا کرو, لحاظ کیا کرو. طبیعت خراب ہے باہر سے جا کے دوا لا دیا کرو. یہ ہمارے امروہہ میں آپ کبھی آئیے, سنبل کے پاس ہے امروہہ, وہاں پر حضرت شاہ ولایت کے مزار پہ آئیے. ماں کی دعا ایسی لگی ایسی لگی ایسی لگی, ویسے زیادہ تر اللہ والوں کو دیکھو تو سب وہی ملیں گے جنہیں ماں کی دعا لگی ہے. حضرت بایزید بستامی ماں کی دعا سب کو پڑھ لو. حضرت خواجہ غریب نواز, زور سے بولو ماں کی دعا. حضرت غوث پاک کی تو ماں کی دعا ہے نا, سب کو مانو. زندہ کرامت ہے امروہہ میں. اگر کوئی نہیں مانتا ہو کرامت کو تو سب کان پکڑ کے امروہہ لے آؤ. وہاں تک مت پکڑیو کان, یار نہ تو غصے میں نہیں جانے کا ہے. کان پکڑنے کا مطلب یہ ہے اسے لے آؤ کسی طریقے سے. امروہہ یہیں سے بچھو بند کر کے لے کے جاؤ, اس میں ڈبے میں لے جاؤ, ہاتھ میں تو لے کے نہ جاؤ گے ورنہ تم نہیں جاؤ گے تم نہیں رہ جاؤ گے. یہاں پر وہ ڈسے گا, مگر جیسے ہی مزار شریف کے احاطے میں آ جائے گا بچھو ڈس نہیں مل جاتا. آج بھی زندہ کرا. میں نے وہاں جو مجاور رہتے ان سے کہا کہ بھائی بچھو ہوتا ہے کبھی آؤ, تو انہوں نے بھیا جی کو میں سے نکالا ہے تو اپنے ہاتھ پر کوئی بھی جگہ اس سے کہا جاتا یہ مت سوچنا کہ ہم نے اس کا ٹرک نکال دیا, ایسا نہیں ہے. یہ ان کی کرامت آدمی بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے وہاں اس کی جانچ کرنے کے, یہاں کی چھپاتا نہیں ہے. ابھی تم یہاں جانچ کرو گے, یہ اللہ والے ہیں, انہیں کون جانچ کر سکتا ہے؟ مٹی کا کمال نہیں ہے, یہ خدا کے ولی کی دعا کا کمال ہے. کہ تیری سامنے ہے نا شاگر, انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے مزار تیری قبر پہ گدھے رہا کریں گے مگر وہ نیند نہیں کریں گے, نہ تری نہیں کریں گے. یہ بات حقیقت ہے. تو دوسرے والے وہیں امروہہ میں, اور انہوں نے یہ کہہ دیا تیرے وہاں پہ بچھو رہیں گے مگر ڈسیں گے نہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے. تیرے وہاں پہ اگر بچھو ہوں گے ڈسیں گے نہیں, وہ کوئی بات ایسی ادھر بھی ایسی ادھر بھی ایسی. جو وجہ کے عالم میں نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکل جائے اللہ پاک اسے پوری فرما دیتا ہے. اور ماں کے لیے میں جو کہہ رہا تھا وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ماں باپ کی دعا کو حدیثوں میں بڑی اہمیت دی گئی. قرآن میں ان کا رتبہ بتایا گیا ہے. یہ آخری بات کی میں ختم کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ جنت میں تو نے میرا پڑوسی کون بنایا ہے؟
اگر وہ دنیا میں ہے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ وہ ایک عام سا بندہ ہے، میٹ کا کاروبار کرتا ہے، گوشت بیچنے بیچنے کا. خیر وہاں پہنچ گئے. وہ نہ کوئی بہت بڑا مولانا، نہ کوئی بہت بڑا علامہ، اور نہ کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار، عام سا بندہ مگر سیدھا سچا نیک بندہ. کون سا آدمی؟ وہاں پہنچ گئے تو سب لوگوں نے کہا حضرت آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں خود نہیں آیا، مجھے خدا نے بھیجا ہے. ذرا بول تو دو یار سبحان اللہ. اس کی ماں سے جا کر کے بات ہوئی. ماں نابینا تھی. ماں سے آپ نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ. خوش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. بے ساختہ بولی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے. اے اللہ کے پیغمبر، میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، بازار سے سامان لاتا ہے تو پہلے اپنی ماں کو ہی دیتا ہے. کھانا بنتا ہے گھر پہ تو پہلے ماں کھائے گی. گھر پہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ماں ہی کرے گی جو کرے گی. میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں دیتی ہوں. اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ کلیم اللہ، تو اللہ سے صرف جنت نہیں مانگتی ہوں بلکہ یہ کہتی ہوں یا اللہ جنت تو اپنے کرم سے دے گا ہی، مگر جنت میں پڑوس حضرت موسیٰ کا عطا فرما دے. آپ بھی اپنی ماں سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. دعا کے بارے میں ماں کے حوالے سے یہ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیں گے. پیاری ماں مجھے تو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. میں نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات غلط نکلی ہو تو ہم اور آپ سب کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جانے